حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، لیکن دعا کے قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا وہ حلال کا ہو، حرام کے قریب بھی نہ جائے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانا پینا حلال ہونا چاہیے، لیکن اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کھانے پینے کے پیچھے جو آمدن آ رہی ہے، جس آمدن سے کھانا پینا خریدا جا رہا ہے، وہ آمدن کہاں سے آ رہی ہے، اس آمدن کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جس ذریعے سے کمائی کر رہا ہے، کس ذریعے سے انسان کمائی کر رہا ہے۔ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ فرمایا کہ پہلی چیز کہ کھانا پینا حلال ہو، حرام کے قریب بھی نہ جائے۔ دوسری چیز فرمایا کہ گناہ کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، رشتہ توڑنے کی دعا نہ کرے۔ فرمایا کہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے پوری توجہ کا ہونا، انسان کی توجہ ہو، پوری ہو۔ اکثر ہم حضرات دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہل غافل۔ فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس کا دل غافل ہو۔ تو انسان کو پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ آج ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر توجہ نہیں ہوتی تو اللہ ایسے غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اندر تقریباً ہم 80% حضرات اس چیز کی یہ ایک دعا پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ 80% لوگ یہی دعا پڑھتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کون سی دعا پڑھ رہے ہیں اور کتنی اچھی دعا پڑھ رہے ہیں کہ رب جعلنی، اللہ بنا مجھ کو، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، نمازی بنا، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ آج ہم لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں لیکن جی میری اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ لیکن جب ہم دعا اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ بنا مجھ کو نمازی، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما، والی والدیہ، اور میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین، اللہ مومنین کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن۔ کتنی اچھی دعا ہے لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر ہماری توجہ ہو تو ہمیں لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارے فلاں آدمی فلاں رشتہ دار ہماری بات نہیں سنتا، اس وجہ سے کہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم جب توجہ کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایک آدمی تھا مسجد حرام کے اندر کعبہ کے پاس، وہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، نبینا تھا کہ اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، اللہ میری نظر کو ٹھیک کر دے۔ تو حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف وہاں پہ طواف کرنے آیا تو اس نے ایک چکر لگایا کہ یہ آدمی دعا مانگ رہا ہے لیکن کیا مانگ رہا ہے؟ اس نے قریب ہو کے سنا تو اللہ سے آنکھیں مانگ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے اگر تمہاری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ابھی اس نے یہ تو سنا ہوتا کہ حجاج بن یوسف بہت ظالم آدمی ہے، قاتل ہے، وہ جو بات کرتا ہے وہ پوری کر دیتا ہے، وہ قتل کر دے گا، تو وہ ظالم ہے۔ اس نے نبینے نے سنا ہوا تھا، پہلے تو سوچ رہا تھا کہ میری آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں کی دعا مانگ رہا تھا، ابھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا کہ اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ پھر کہنے لگا کہ یا باری تعالیٰ پہلے تو آنکھوں کی بات تھی، اب تو میری جان کی باری آ گئی ہے، اگر میری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو حجاج تو مجھے قتل کر دے گا۔ وہ اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، اللہ نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ حجاج بن یوسف کے 7 چکر پورے ہوئے تو اس نے آ کے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ تم حجاج ہو، یہ تمہارے ساتھ ساتھی ہیں، یہ تمہارے رفقا ہیں، یہ تمہارے وزیر ہیں، جو میں سب کو جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا دیکھو دعا تم پہلے بھی مانگ رہے تھے لیکن دعا تم نے جو ابھی مانگی ہے وہ صرف بات اتنی ہے کہ پہلے تمہاری توجہ نہیں تھی، بغیر توجہ کے تم دعا مانگ رہے تھے، ابھی تم نے ذرا سی توجہ کی، ڈر کی وجہ سے اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو ہمیں
فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پینا حلال ہو، دوسرا یہ کہ گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور تیسری چیز کہ پوری توجہ کے ساتھ آدمی دعا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔